اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ ایک آدمی شدید مالی تنگی کا شکار تھا۔ کھانا پینا تو خیر پورا ہو ہی جاتا تھا، مگر رہائش کی سخت پریشانی تھی۔ وہ ایک اللہ والے بزرگ سے عقیدت رکھتا تھا۔ حالات سے تنگ ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت، میں بہت ہی تکلیف میں ہوں، بہت پریشان ہوں۔ بس ایک کمرے کا گھر ہے، اس میں خود بھی رہتا ہوں، میری بیوی اور 4 بچے بھی ساتھ ہیں، بوڑھی والدہ اور 2 بہنیں بھی ساتھ ہی رہتی ہیں، اور تو اور خاندان کی ایک بیوہ خاتون بھی میرے زیر کفالت ہے۔ اتنے سارے افراد اور ایک کمرہ، میں بہت ہی سخت پریشانی کے عالم میں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے آنکھیں بار بار چھلک پڑے۔ بزرگ نے گردن جھکائی، غور کیا اور فرمایا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک مرغا لے آؤ اور اسے بھی اپنے کمرے میں ساتھ رکھ لو۔ وہ آدمی خوشی خوشی گیا، مرغا لیا اور اسے بھی کمرے میں رکھ لیا۔ ایک ہفتے بعد وہ آدمی دوبارہ اسی بزرگ کے پاس حاضر ہوا تو پہلے سے زیادہ غمزدہ اور دکھی تھا۔ حضرت، مسئلہ بالکل حل نہیں ہوا، بلکہ اب تو اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ مرغا شور مچاتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے۔ بزرگ نے گردن جھکائی، تھوڑا سا سوچا اور فرمایا، اب میں سمجھا، تمہارا مسئلہ تھوڑا بڑا ہے۔ تم ایک بکرا لے آؤ اور اسے بھی ساتھ رکھو اور 1 ہفتے کے بعد اطلاع دو۔ ہفتے بعد وہ آدمی آیا تو پریشانی سے کانپ رہا تھا۔ یا حضرت، مسئلہ اور گمبھیر ہو گیا ہے۔ بکرا پیشاب بھی کر دیتا ہے اور نیند بھی ٹھیک نہیں کرنے دیتا۔ بزرگ نے غور کیا اور فرمایا، اچھا اب سمجھا تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ایک گدھا لے آؤ اور اسے بھی ساتھ رکھو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ 1 ہفتے بعد وہ آدمی دوبارہ آیا تو لگتا تھا کہ غم اور پریشانی سے ابھی وفات پا جائے گا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے زاروں قطار برس رہے تھے اور وہ رو رو کر ادموا ہو چکا تھا۔ یا حضرت، اب تو زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، گدھے نے تو جینا حرام کر دیا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، اچھا ایسا کرو کہ اب وہ مرغا نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ وہ آدمی ہفتے بعد آیا اور کہنے لگا کہ حالات میں تھوڑی سی بہتری ہو گئی ہے۔ بزرگ نے کہا، اچھا اب بکرا بھی نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ ہفتے بعد اس آدمی نے آ کر بتایا کہ حالات پہلے سے بھی کافی زیادہ بہتر ہیں۔ فرمایا، اب گدھا بھی نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ ہفتے بعد وہ آدمی آیا تو ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، چہرے پر مسکراہٹ اور انگ انگ میں خوشی۔ یا حضرت، مسئلہ بالکل حل ہو گیا ہے۔ اب اپنا کمرہ بنگلہ لگتا ہے، سب کھلے کھلے رہتے ہیں اور کمرہ بالکل پاک صاف ہے۔ اسی خوشی میں مٹھائی لایا ہے، قبول فرمائیے۔ آدمی مٹھائی دے کر چلا گیا تو بزرگ نے فرمایا کہ اب اس کی گاڑی کامیابی والی سڑک پر آ گئی ہے۔ اب یہ ہر دن مزید راحت اور ترقی پائے گا انشاءاللہ۔ وہ آدمی جب پہلی بار بزرگ کے پاس آیا تو وہ رو رہا تھا اور آخری بار جب آیا تو خوش تھا۔ حالانکہ وہی کمرہ تھا اور وہی افراد، کچھ بھی اضافہ نہ ہوا تھا۔ آنسوں سے مٹھائی تک کا یہ سفر، شکوے سے شکر تک کا یہ سفر بظاہر بہت چھوٹا ہے، مگر حقیقت میں یہ زمین سے آسمان تک کے سفر سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ جب وہ آدمی آیا تو بزرگ نے سمجھ لیا کہ اس کے رزق میں تنگی کا بڑا سبب اس کی ناشکری اور بے صبری ہے۔ یہ اگر ناشکری چھوڑ دے تو اس کی روزی کے تمام تر دروازے کھل جائیں گے۔ چنانچہ بزرگ نے اس پر پہلے سخت بوجھ ڈالا اور پھر یہ بوجھ آہستہ آہستہ ہلکا کیا اور اس سے حالات بدل گئے۔
اپنی بیماری میں کراہنے والا کوئی شخص ہسپتال کے ایمرجنسی میں چلا جائے تو واپسی پر وہ شکر ادا کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ اسی طرح ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو مزید آسان بنا سکیں۔ اللہ نے جو کچھ نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ تو ہمیں مل کر ہی رہنا ہوتا ہے، اور جو اللہ نے نصیب میں نہیں لکھا وہ ہمیں چاہ کر بھی نہیں مل سکتا، چاہے اس کے لیے ہم جتنا بھی رو دھو لیں یا پریشان ہو لیں۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے اور اس کی ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے جو اس نے ہمیں دی، لمحہ بر لمحہ شکر گزار کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے مزید نوازتا رہے۔ اللہ کا شکر کرنا بہت پسند ہے اور یہی عمل انسان کو دنیا میں کامیاب کرتا ہے۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک ضرور کریے گا۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔